چلو حریم آپ ہی جاؤ، 7 بج گئے ہیں، ہمیں حیدرآباد پہنچتے پہنچتے بھی رات ہو جائے گی۔ اوہو سائم رکیں تو ذرا امی جی سے دعائیں تو لے لوں، حریم نے ساس کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ جیتی رہو، ہمیشہ خوش و آباد رہو۔ آمین کہنے سے پہلے ہی سائم نے آ کر حریم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا چلیں امی اب اجازت دیں، پہنچتے پہنچتے رات ہو جائے گی۔ بیٹا تم بات تو کرتے تبادلے کی، شاید کوئی حل نکل آتا، عفت جہاں نے آبتیتا ہو کر کہا۔ کوئی بات نہیں امی، وہاں بھی تو انسان ہی بستے ہیں، آپ تو ایسے پریشان ہو رہی ہیں جیسے ہم حیدرآباد نہیں بھوتوں کے ڈیرے میں جا رہے ہیں۔ سائم کی بات سن کر حریم نے سائم کو کہا، جناب آپ کی فکر نہیں امی جی کو، میری اور ہمارے آنے والے بچے کی فکر ہے۔ ہاں ہاں ویری فنی، امی کو پہلے میری فکر ہے محترمہ، امی کا اکلوتا چشم و چراغ جو ہوں۔ ہاں بھائی تم دونوں کی فکر ہے، لڑو نہیں، اور تم دونوں سے زیادہ مجھے اپنے پوتا پوتی کی فکر ہے۔ اب خیر سے جاؤ، پہنچ کر فون ضرور کرنا مجھے، فکر رہے گی۔ اچھا امی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ بیٹا۔ حریم اور سائم دونوں نے گاڑی میں بیٹھ کر ہاتھ کے اشارے سے اللہ حافظ کیا اور زن سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ سائم کریم اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور حریم اس کی محبت، اس کی بیوی جو امید سے تھی۔ اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی کہ سائم کے ڈی سی آفس حیدرآباد میں تبادلے کا نوٹیفیکیشن آ گیا اور حریم کی حالت دیکھتے ہوئے بڑی مشکل سے امی نے اس کو ساتھ لے جانے کی اجازت دی تھی۔ اب دونوں باتیں کرتے محور سفر ہیں اور گاڑی سپر ہائی وے پر فراٹے بھرتی چل رہی ہے۔ حریم تو کافی دیر پہلے ہی سو گئی تھی، طبیعت بھی عجیب تھی اس کی، چلتی گاڑی میں بھی نیند پوری کر رہی تھی۔ گاڑی چلاتے ہوئے 2 بار گاڑی روک کر تھوڑا ریسٹ کیا تھا، سڑک کے ڈھابے پر کھانا کھا کر رات 12 بجے پھر سے سفر کا آغاز کیا۔ گاڑی تقریباً 5 کلومیٹر دور ہوگی حیدرآباد سے کہ اچانک چلتے چلتے جھٹکے کھانے لگی اور رک گئی۔ حریم نے 4 سو اس قدر خاموشی اور اندھیرا دیکھ کر سائم سے پوچھا، سائم کیا ہوا، گاڑی کیوں رک گئی؟ یہاں تو اتنا اندھیرا ہے۔ اندھیرا اور سناٹا تو ہے، مگر مجھے باہر جا کر دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہوا ہے۔ سائم مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، آپ پلیز باہر نہ نکلیں گاڑی سے۔ کیا ہو گیا یار، باہر نہیں جاؤں گا تو پتہ کیسے چلے گا کہ کیا پرابلم ہے، گاڑی رک کیوں گئی؟ فیول تو ابھی کافی ہے۔ حریم کو خوفزدہ دیکھ کر سائم نے اس کو گاڑی میں ہی بیٹھنے کا کہا اور گاڑی سے باہر اتر کر سائم نے بونٹ کھولا۔ ریڈیٹر میں پانی ختم ہو گیا تھا، اس لیے انجن ہیٹ اپ ہو کر بند ہو گیا۔ حریم گاڑی میں سے پانی کی بوتل تو دینا ذرا۔ اچھا رکیں دیتی ہوں۔ حریم پچھلی سیٹ پر مڑ کر پانی کی بوتل اٹھانے لگی۔ بوتل اٹھا کر دیکھی تو وہ بالکل خالی تھی۔ حریم نے سائم کو پکارا، سائم بوتل تو مل گئی مگر وہ خالی ہے۔ حریم کی بات سن کر سائم کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ خالی ہے؟ میں نے تمہیں کہا تو تھا کہ بوتل بھی بھروا کر رکھوانا گاڑی میں۔ جی مجھے رکھوانا تو تھی مگر شاید میں بھول گئی۔ اف حریم اب کیا کروں میں اس ویرانے میں، یہاں تو کہیں پانی بھی نہیں ملے گا اور ریڈیٹر میں پانی ڈالے بغیر گاڑی اسٹارٹ بھی نہیں ہوگی۔ کچھ دیر سائم خاموشی سے باہر کھڑا رہا۔ اچھا سنو، ایک کام کرتے ہیں، تم گاڑی میں بیٹھ کر میرا انتظار کرو، کچھ بھی ہو گاڑی سے باہر نہیں آنا اور نہ ہی دروازہ کھولنا، اوکے؟ جی سائم مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈرو نہیں، بس میں جلدی پانی ڈھونڈ کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر سائم سامنے اندھیری پگڈنڈی پر چلتے چلتے غائب ہو گیا۔ خوف سے حریم کی جان نکل رہی تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹے بعد اسی اندھیری پگڈنڈی پر سائم واپس آتا نظر آیا۔ سائم کو آتا دیکھ کر حریم کی جان میں جان آئی۔ کھولو۔ حریم نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ یار یہاں سے کچھ دور ایک قبرستان دیکھا ہے، گھر تو کوئی نظر نہیں آیا، قبرستان میں تو پانی ہوتا ہے، دونوں چلتے ہیں، تمہیں چھوڑ کر گیا تھا، تمہاری فکر ہو رہی تھی۔ قبرستان کا سن کر تو حریم نے صاف منع کر دیا جانے سے، میں نہیں جاؤں گی۔ دیکھو یہاں اتنا سناٹا ہے، جھاڑیاں ہیں، ہمیں 2 گھنٹے ہو گئے یہاں سے ایک گاڑی بھی نہیں گزری، اب کیا کریں؟ کوئی ڈکیت یا جنگلی جانور نکل آیا تو تم کیسے خود کو بچاؤ گی؟ میں بھی نہیں ہوں گا۔ بہت سمجھانے پر حریم مان گئی اور گاڑی کو اچھی طرح لاک کر کے سائم اور حریم اس اندھیری پگڈنڈی پر چل کر قبرستان کی جانب بڑھنے لگے۔ رات کے 3 بجے کا وقت، چاروں جانب پر اسرار خاموشی اور اندھیرا، ایک دم سے کتوں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔
حریم نے سائم کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ سائم جلدی سے پانی لے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ بس 2 منٹ، بوتل بھرنے والی ہے۔ نل بہت ہلکا ہے، رکو بس، لو بھر گئی۔ آؤ چلیں، سائم نے مڑ کر حریم کو کہا کہ اچانک اس کی نظر نل سے کچھ دور بائیں جانب گئی۔ رکو ذرا، کیا ہوا؟ 1 منٹ رکو، وہاں کچھ ہے، ایسا لگ رہا ہے کوئی بیٹھا ہے۔ دیکھو روشنی بھی ہے پیلی سی، شاید آگ لگا رکھی ہے۔ چھوڑیں سائم، واپس چلیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تم رکو، میں دیکھ کر آتا ہوں، منہ پر انگلی رکھ کر سائم نے کہا۔ بس تم خاموش رہنا، یہ کہہ کر سائم لمبے لمبے ڈھک بھرتا ان لوگوں کے پاس پہنچا۔ اے سنو، کوئی جواب نہیں آیا۔ بات سنو، بہرے ہو کیا؟ سائم نے ان کے بہت قریب جا کر بولا۔ کہتے ساتھ ہی سائم کی نظر سامنے پڑی تو دیکھا ایک برہنہ مردہ قبر سے باہر پڑا تھا، اور ایک لمبی داڑھی والا آدمی اس کے پیٹ کو پھاڑ کر بوٹیاں نوچ نوچ کر سامنے بیٹھے 2 آدمیوں کو کھلا رہا تھا۔ سفید رنگت والے وہ 2 آدمی جو تازہ خون سے لتڑی ہوئی بوٹی دیکھ کر عجیب سی غراہٹ کے ساتھ اچھل اچھل کر منہ سے بوٹی پکڑ کر کھا رہے تھے۔ سائم بھی ان عجیب و خلقت لوگوں کو دیکھ کر دنگ رہ گیا، جو آدھا جسم ڈھانپے، سفید رنگت کے ساتھ، منہ سے رال ٹپکاتے، کسی وحشی درندے کی طرح ایسے لپک لپک کر اس تازہ مردے کی بوٹیاں کھا رہے تھے کہ جیسے دنیا میں ان خون میں لتڑی بوٹیوں سے زیادہ کچھ لذیذ نہیں۔ یہ سب دیکھ کر سائم کو شدید کراہیت ہونے لگی، اور اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر کچھ دور خوفزدہ کھڑی حریم کی جانب مڑ کر دیکھا۔ سائم نے اس کو واپس آنے کا اشارہ کیا، اور جیسے ہی ان لوگوں کی جانب گھوما، اس کے بالکل سامنے وہ داڑھی والا آدمی کھڑا تھا۔ حلیے سے تو وہ کوئی پنڈت نظر آتا تھا، کالا چوغا، بکھرے بال اور داڑھی عجیب سی، ایک کھٹی سی بدبو اٹھ رہی تھی اس کی وجود سے۔ سائم نے اس آدمی سے دور ہوتے ہوئے کہا، کون ہو تم؟ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ یہ مردہ کیوں نکال کر کھا رہے ہو؟ اس آدمی نے سائم کے بالکل پاس آ کر اس کے کان میں دھیمی آواز میں کہا، ہمیں تازہ مردہ چاہیے ہوتا ہے، اب تم ہمارے ہو۔ اس پنڈت کی بات سن کر سائم کے جسم کے سارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی ایک سرد لہر اٹھی۔ سائم نے اس کو پیچھے دھکیلا اور وہاں سے واپس جانے کے لیے قدم بڑھائے، مگر سائم نہ تو وہاں سے ہل پایا اور نہ ہی اس پنڈت کو خود سے دور کر پایا۔ یہ سب دیکھ کر پنڈت اور اس کے چیلے زور زور سے ہنسنے لگے۔ ہاں ہاں ہاں، کہا تھا نا اب تم ہمارے ہو۔ اور اس نے اپنی سرخ ہوتی آنکھیں سائم کی آنکھوں میں گاڑ کر آگے بڑھتے ہوئے ایک نظر پیچھے کچھ فاصلے پر کھڑی حریم کو دیکھا، اور اپنے ان وحشیوں کو دیکھ کر ہش کا اشارہ کیا۔ دونوں عجیب و خلقت لوگ کسی کتے کی طرح دونوں ہاتھوں اور پاؤں سے دوڑتے ہوئے حریم کی جانب جانے لگے۔ ان کی لمبی رال ٹپکاتی زبانیں گز بھر لمبی زمین پر ساتھ گھسٹتی جاتی تھیں۔ ان کو اپنی جانب آتا دیکھ کر حریم نے زور سے ایک چیخ ماری اور ہوش و خرد سے بیگانہ ہو کر نیچے گر گئی۔ اب تو اور بھی آسان تھا سب کام۔ پنڈت نے اپنی مکرو مسکراہٹ سے سائم کی طرف دیکھا۔ سائم کی آنکھ سے بے بسی کا آنسو ٹپکا۔ اس پنڈت نے تبھی آگے بڑھ کر اپنے دانت سائم کی گردن میں گاڑ دیے۔ سائم ہل بھی نہیں سکتا تھا، بے بسی اور لاچارگی سے اپنی موت کو خود پر حاوی ہوتے دیکھنے لگا۔ حریم کو اچھی طرح سونگنے کے بعد دونوں وحشی اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اپنے آقا کے دوسرے حکم کے انتظار میں بیٹھ کر اونچی آواز سے کتے کی طرح رینگنے لگے۔ سائم کے بے دم وجود کے زمین پر گرتے ہی پنڈت نے اپنے منہ پر لگا گرم خون ہاتھ سے پوچھا اور ہچ کی آواز نکالی۔ آواز کانوں میں پڑتے ہی دونوں وحشی لپک کر سائم کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ اس کی آنکھیں اپنے لمبے ناخن والی انگلیوں سے نوچنے لگے۔ آنکھوں کے بعد کس حصے کو ادھیڑنا تھا یہ تو بس وہ پنڈت ہی جانتا تھا، جو خوب سیر ہو کر زمین پر آسن جما کر بیٹھا تھا۔ رات اپنی سیاہی اور رازوں کے ساتھ مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ موت کا سناٹا مکمل طور پر ہر سو چھا گیا تھا۔ صبح کا روشن زندگی سے بھرپور اجالا سارے میں پھیل گیا تھا۔ بڑی نعمت ہے یہ روشنی بھی، ساری سیاہی سارے برے کام اپنی روشنی سے مٹا دیتی ہے۔ احمد علی صاحب ایک ریٹائرڈ پروفیسر تھے۔ احمد صاحب نے ملازمت کے بعد سکون کی خاطر اس پرفضا مقام پر رہائش کو ترجیح دی اور یہاں منتقل ہو گئے۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد وہ اپنے جوان سال بیٹے کی قبر پر فاتحہ خوانی کرنے قبرستان پہنچے تو وہاں ایک لڑکی بے ہوش پڑی تھی، پیلی رنگت والی لڑکی۔ اس لڑکی کے منہ سے کچھ خون نکل کر مٹی پر بھی جمع ہوا تھا۔ یہ سب دیکھ کر تو احمد صاحب پریشان ہی ہو گئے
کہ اب کیا کریں۔ پانی کی بوتل جو وہ قبر پر پانی چھڑکنے کے لیے ساتھ لائے تھے، اس سے انہوں نے اس لڑکی کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اٹھو بیٹی، کون ہو تم؟ آنکھیں کھولو۔ حریم نے پانی کے چھینٹے منہ پر پڑنے سے کچھ آنکھیں کھولیں اور سامنے احمد صاحب کو دیکھ کر سہم گئی اور سہمائی نظروں سے ان کو دیکھنے لگی۔ احمد صاحب کچھ سمجھ نہیں سکے اور اس سے پوچھا، کیا ہوا بیٹی؟ تم اتنی خوفزدہ کیوں ہو؟ تم کون ہو؟ یہاں کیسے آئیں؟ کب سے یہاں پڑی ہو؟ ان کی بات سن کر حریم نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا اور زور زور سے رونے لگی۔ سائم، سائم، انہیں تازہ مردہ چاہیے ہوتا ہے، انہیں تازہ مردہ چاہیے ہوتا ہے۔ سائم درد سے پھٹی آواز میں سائم کو پکارتے ہوئے رونے لگی۔ احمد صاحب نے اس کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے اس لڑکی کو گھر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اٹھو بیٹی، میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ احمد صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ چھوڑو چھوڑو سائم، احمد صاحب نے اس کی حالت کے پیش نظر اس کو کہا۔ اچھا بیٹی اٹھو، آؤ سائم کے پاس چلیں، میں تمہیں سائم کے پاس لے چلتا ہوں۔ احمد صاحب کی بات سن کر حریم ایک دم چپ ہو گئی اور بچوں کی طرح حیران ہو کر بولی، سائم کے پاس؟ اور ان کا ہاتھ پکڑ کر بولی، چلیں ابو، جلدی چلیں، سائم کے پاس جانا ہے۔ حریم کی بات سن کر احمد صاحب کا دل اس کے غم سے بھر گیا۔ پتہ نہیں کیا گزری تھی اس لڑکی پر اور کیا ہوا تھا اس لڑکے سائم کے ساتھ جو یہ اس قدر بلک کر روتی ہے اور معطل حواسوں سے سائم کو پکارتی ہے۔ چلیں نا ابو، جلدی چلیں، سائم بلا رہا ہے نا۔ ہاں بیٹا آؤ چلیں، سائم بلا رہا ہے۔ بے ربط گفتگو، بے وجہ ہنسنا، تمام راستے حریم کی حرکتیں دیکھ کر احمد صاحب کو یقین ہو گیا کہ اس لڑکی کی دماغی حالت اب ٹھیک نہیں رہی۔ چلتے چلتے کبھی نیچے بیٹھ جاتی اور کبھی روتے ہوئے کہتی، ابو میں تھک گئی، گودی میں لے لیں۔ ابو اب گودی نہ۔ بہت مشکل سے احمد صاحب اس کو گھر لانے میں کامیاب ہوئے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ کافی بار دستک دینے کے بعد گھر کے اندر سے ایک نسوانی آواز آئی، جی ایک منٹ آتی ہوں۔ دروازہ کھولتے ہی جب سامنے نظر اٹھی، دروازے کے عین سامنے ایک زرد رنگت والی لڑکی کھڑی تھی۔ مٹی سے اٹے کپڑے، بکھرے بال، مگر مسکراہٹ، غم اور تھکن کے تاثر والی لڑکی۔ شگفتہ علی نے سوالیہ نظروں سے احمد صاحب کو دیکھا۔ شگفتہ راستہ چھوڑو۔ شگفتہ بیگم ابھی تک بیچ دروازے میں جو کھڑی تھی، اوہ یہ کہتے ہوئے دروازے کے بیچ سے ہٹ گئیں۔ یہ کون ہے؟ احمد صاحب تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں، پہلے تم اس بچی کو منہ ہاتھ دھلا کر کپڑے بدلوا دو، پھر کچھ کھلا پلا کر اس کو سلانا بھی ہوگا، پھر بعد میں بیٹھ کر آرام سے ساری تفصیل بتاتا ہوں۔ حریم تب تک ایک صوفے پر بیٹھ کر اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے کھجانے میں مشغول تھی۔ شگفتہ نے ان کی ساری بات سن کر حریم کو دیکھا۔ کھجلی ہو رہی ہے بیٹا سر میں؟ انہوں نے شفقت سے پوچھا۔ ہاں امی، بہت کھجلی ہو رہی ہے۔ اس کے منہ سے امی سن کر شگفتہ علی کا رنگ زرد ہو گیا۔ کیا کیا نہ یاد آیا تھا ان کو اس لڑکی کے منہ سے امی سن کر۔ آؤ بیٹا ہم اوپر کمرے میں چلتے ہیں، پھر کھانا کھائیں گے۔ کمرے میں امی؟ میرے کمرے میں؟ آئیں چلیں۔ حریم نے آگے بڑھ کر محبت سے شگفتہ بیگم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حریم کو سہارا دے کر اوپر کمرے تک لانے میں ہی شگفتہ بیگم کی حالت خیر ہو گئی۔ انہوں نے بیڈ پر بٹھا کر کچھ دیر رکنے کا کہا اور گہری گہری سانسیں لینے لگیں۔ کچھ دیر بیٹھ کر انہوں نے حریم کو ایک سوٹ دیا کہ پہن لو اور کمرے سے باہر چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد کمرے میں داخل ہوئیں تو حریم الٹی قمیص پہن کر بیٹھی تھی۔ یہ دیکھ کر شگفتہ بیگم کو اس پر بے حد ترس آیا۔ اچھا میں اپنی بیٹی کو ٹھیک سے قمیص پہنا دیتی ہوں۔ قمیص ٹھیک کرتے ہوئے انہیں محسوس ہوا کہ جیسے ان کے ہاتھ پر کچھ چپچپا سا سیال لگا ہے۔ ہاتھ دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پورا ہاتھ خون میں تر تھا اور حریم کے پیٹ کی طرف قمیص پر بھی کافی خون لگا تھا۔ فوری طور پر انہوں نے حریم کو لٹا کر اس کے پیٹ پر دیکھا تو بے اختیار ان کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ یہ کیا ہے؟ ایسا لگتا تھا کہ جیسے حریم کے پیٹ کو چاک کر کے پھر سے سیا گیا ہے۔ پیٹ کے تازہ زخم میں سے خون رس رہا تھا۔ شگفتہ بیگم نے فوری طور پر خون صاف کر کے مرہم لگایا اور احمد صاحب کے پاس نیچے جا کر سارا معاملہ پوچھنے کا فیصلہ کیا۔ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئیں اور احمد صاحب کو حریم کے زخم کے بارے میں بتا کر پوچھا، احمد صاحب کون ہے یہ لڑکی؟ اس کی اس قدر خراب حالت کیوں ہے؟
آپ کو یہ ملی کہاں سے ہے؟ قبرستان سے ملی ہے جہاں سمیر دفن ہے۔ یا میرے اللہ، اب کیا ہوگا؟ خوفزدہ ہو کر کہا، اور منہ پر ہاتھ رکھ کر وہ وہیں پریشان کھڑی کی کھڑی رہ گئیں۔ ہاں، لگتا تو ایسے ہی ہے کہ شاید کل رات وہاں کسی سائم کے ساتھ آئی ہوگی، مگر شگفتہ میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی، انہوں نے اس کو کیسے زندہ چھوڑ دیا؟ وہ تو کسی کو زندہ نہیں چھوڑتے۔ احمد صاحب نے پیشانی مسلتے ہوئے تفکر سے کہا، پتہ نہیں احمد، اب کیا ہوگا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تم پریشان نہ ہو، اللہ ہے نا، تم اس کو کچھ کھلا پلا کر دوا دے کر سلا دو۔ وہ تو اپنے حواسوں میں ہی نہیں ہے کہ کچھ بتا سکے، نہ جانے کون ہے، کہاں سے آئی ہے، کیا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ جو بھی ہے احمد صاحب، کچھ بہت برا گزرا ہے اس پر۔ چلیں اب میں جا کر دیکھتی ہوں۔ بہت مشکل سے شگفتہ بیگم نے تھوڑا سا کھانا کھلا کر اس کو درد اور نیند کی دوا کھلا کر سلایا اور نیچے آ گئیں۔ نیچے دونوں میاں بیوی پریشانی سے حریم کی حالت اور سمیر والے حادثے پر بات کر رہے تھے کہ اچانک سے ایک دم سے حریم کی دلخراش چیخ سنائی دی۔ احمد صاحب نے شگفتہ بیگم کو دیکھا اور ان کو پتہ چل گیا بول کر بہت تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ کمرے میں داخل ہونے پر سامنے کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ حریم کے پاؤں کے انگوٹھے پر 2 دانتوں کے نشان بنے تھے اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ حریم بلند آواز سے بول رہی تھی، ہٹو، چھوڑو، چھوڑ دو مجھے، کی آوازیں لگا رہی تھی اور چیخ رہی تھی اور اپنے اطراف ایسے ہاتھ چلا رہی تھی کہ جیسے کسی کو دھکا دے کر ہٹا رہی ہو۔ شگفتہ بیگم نے فوراً آگے بڑھ کر حریم کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ ہائے میری بچی، کچھ نہیں ہوا بیٹا، اس کی کمر کو تھپکتے ہوئے انہوں نے کہا اور قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے اس پر دم کرنے لگے۔ احمد صاحب نے کمرے کا بلب جلایا اور کھڑکیوں کے پردے ہٹائے تاکہ دن کا اجالا اندر آ سکے۔ کوئی نہیں ہے بیٹا، کچھ نہیں ہوا۔ حریم کے مسلسل رونے پر انہوں نے اس کو دلاسا دیا اور فکر سے اس کے پاؤں کو دیکھا جہاں 2 عدد دانتوں کے نشان واضح طور پر دیکھے جا سکتے تھے۔ اچھا بیٹا، 1 منٹ تم بیٹھو، میں پاؤں پر دوا لگا دیتی ہوں، لگتا ہے کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہے۔ نہیں امی، ایک مونسٹر نے میرا پاؤں پکڑا تھا، حریم نے لرزتی آواز میں بتایا، اور امی 2 جانوروں نے بھی مجھے پکڑا تھا۔ وہ کون تھے امی؟ حریم کے معصومیت بھرے سوال پر شگفتہ بیگم نے احمد صاحب کی طرف دیکھا اور حریم کو بات بدل کر کہنے لگی، چلو ہم دوا لگاتے ہیں، پھر سب نیچے چلیں گے، وہاں آپ تھوڑا ٹی وی دیکھ لینا، ٹھیک ہے؟ جی امی، میں کارٹون دیکھوں گی۔ دوا لگا کر حریم، شگفتہ بیگم اور احمد صاحب نیچے لاؤنج میں آ گئے۔ حریم کو ٹی وی کھول کر دینے کے بعد شگفتہ بیگم احمد صاحب کے پاس صوفے پر بیٹھ گئیں۔ اب کیا ہوگا احمد صاحب، ان کو پتہ چل گیا ہے، وہ گھر تک آ گئے ہیں، دیکھیے اس کو، نہ جانے کتنا خون پی کر گئے ہیں اس بچی کا، اور پیٹ پر پہلے ہی کاٹنے اور سینے کے زخم ہیں۔ وہ تو یہ بیچاری اپنے حواسوں میں نہیں، ورنہ اس کا کیا حال ہوتا خوف سے۔ اگر آپ پہلے ہی کچھ کر لیتے تو نوبت یہاں تک نہیں پہنچتی۔ آپ کو کچھ یاد بھی ہے؟ بھیگتی آنکھوں سے انہوں نے شوہر کو کچھ یاد دلایا۔ سب یاد ہے شگفتہ، احمد صاحب نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، مگر آپ نے اس دن کے بعد ان کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یاد ہے کیسے اس دن انہوں نے موت کا تماشا بنایا تھا؟ کیا قصور تھا اس کا، بتائیں مجھے۔ آپ کو کہا بھی تھا اتنے ویران علاقے میں گھر نہیں لیں، مگر آپ نے میری ایک نہیں سنی، اور سمیر بھی چلا گیا ہمیں چھوڑ کر۔ وہ نہیں گیا تھا کہیں، احمد صاحب نے غصے سے کہا۔ ہاں نہیں گیا تھا، صرف میری دوا لینے گیا تھا، اور انہوں نے اس کو ایسے دبوچا جیسے نہ جانے کب سے گھاٹ لگا کر بیٹھے ہوں اس کے لیے۔ میں نے بہت روکا تھا اس کو، مت لاؤ دوا، اس وقت رات کا 1 بج رہا ہے، سمیر نے کتنے پیار سے کہا تھا، امی جی بس 2 منٹ، میں دوا لے آؤں گا قصبے سے، پھر نہیں آیا۔ اگر آپ اس کے دستک دیتے ہی دروازہ کھول دیتے تو وہ اس کو نہیں کھاتے، میں نے تو کھولا تھا دروازہ، تمہیں یاد نہیں ہے؟ مگر انہوں نے اس کو اپنے دانتوں سے کھانا شروع کر دیا تھا۔ تو آپ بچاتے تو میرا بچہ میرے ہی گھر کے دروازے پر زندہ ادھڑتا رہا، چیختا رہا، مگر آپ نے پھر دروازہ نہیں کھولا۔ اس کی چیخیں آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہیں، اس کا خون، میرے سمیر کا خون دروازے کی دہلیز سے بہہ بہہ کر اندر آ رہا تھا، مگر میں کچھ نہیں کر سکی اپنے بچے کے لیے۔ ان وحشیوں کی چپڑ چپڑ چبانے کی آوازیں روز مجھے اس رات کے جہنم میں پھینک دیتی ہیں۔ احمد صاحب اب آپ سن لیں، کچھ بھی ہو سمیر تو چلا گیا،
آپ نے ہر حال میں اس کو بچانا ہے ان درندوں سے۔ وہ اب گھر کے اندر تک آ گئے ہیں، پھر سے اس علاقے میں دندناتے پھر رہے ہیں۔ قبرستان میں کوئی نشان نہیں چھوڑتے یہ اپنا، کوئی پتہ نہیں ہے کہاں سے آتے ہیں اور کہاں چلے جاتے ہیں۔ سمیر کی جن 2 انگلیوں کو آپ قبر میں دفنا کر آپ فاتحہ خوانی کرنے جاتے ہیں، مجھے اس کے باقی جسم کا حساب دیں۔ میرا بچہ کسی جانور کا چارہ نہیں تھا، وہ ایک زندگی سے بھرپور لڑکا تھا جو جینا چاہتا تھا۔ اچھا میں کچھ سوچتا ہوں، تم ہمت کرو، میں وعدہ کرتا ہوں اس لڑکی کو ہر حال میں بچاؤں گا۔ شگفتہ تم اس کا خیال رکھنا، میں نے گھر کے چاروں طرف آیت الکرسی کا حصار کر دیا ہے اور تم پر اور اس بچی پر بھی دم کر دیا ہے۔ کیسی بھی دستک ہو، کوئی بھی آواز دے، دروازہ نہیں کھولنا۔ غور سے سن لو، دروازہ نہیں کھولنا، چاہے میری ہی آواز آئے۔ وہ پھر آئیں گے، ہر جتن کریں گے گھر میں گھسنے کا، شیطان ہیں وہ، مکر کریں گے۔ بس تم اچھی طرح سمجھ لو، دروازہ نہیں کھولنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور اس بچی کو اکیلا نہیں چھوڑنا۔ اس گھر کے سوا اس وقت اس بچی کے لیے کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے، اس کے لیے کہیں امان نہیں ہے ابھی۔ میرے پاس دروازے کی چابی ہے، میں خود تالا کھول کر آ جاؤں گا۔ میں اب جاتا ہوں، کوئی گاڑی تو ہوگی جس میں یہ بچی یہاں تک پہنچی۔ میں ڈھونڈتا ہوں جا کر، شاید کوئی پتہ، کوئی سامان مل جائے اس کا، تاکہ اس کے گھر اطلاع کر سکوں۔ میں مغرب سے پہلے آ جاؤں گا۔ اللہ کی امان میں سونپا۔ احمد صاحب کے جانے کے بعد شگفتہ بیگم نے حریم کو صوفے پر لٹایا اور سامنے باورچی خانے میں جا کر کھانا بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ حریم کارٹون دیکھتے دیکھتے سو گئی۔ شگفتہ نے اس کو چادر سے ڈھکا اور آیت الکرسی کا ورد کر کے ایک بار پھر اس پر دم کر دیا۔ تقریباً آدھا گھنٹے بعد دروازے کے باہر ایک چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی چھوٹا بچہ دہلیز پر بیٹھ کر رو رہا ہو۔ کچھ دیر تو شگفتہ بیگم کو لگا کہ یہ ان کا وہم ہے، مگر جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا یہ آواز تیز تر ہوتی جا رہی تھی اور آواز موٹی ہوتی جا رہی تھی، جیسے کسی چھوٹے بچے کی جگہ اب کوئی موٹی آواز والا مرد بچے کی طرح رو رہا ہو۔ شگفتہ بیگم کے بلند آواز میں قرآنی آیات کی تلاوت کرنے پر آواز یکدم سے آنا بند ہو گئی۔ اف، شکر ہے میرے اللہ، یہ شیطان تو گیا۔ کھانا بھی تقریباً تیار تھا۔ شگفتہ بیگم نے حریم کو جگایا اور اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگی۔ کھانا کھاتے کھاتے انہوں نے حریم سے اس کا نام پوچھا۔ کیا نام ہے تمہارا بیٹا؟ حریم سے پوچھے گئے سوال کا جواب گھر کے باہر سے آیا۔ دروازے کے باہر سے اچانک آواز آئی، حریم۔ حریم نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ حریم دروازہ کھولو۔ حریم نے شگفتہ بیگم کی طرف دیکھا اور بولی، امی صائم آ گئے، دروازہ کھولے۔ شگفتہ بیگم نے حریم کو حیرت سے دیکھا اور کہا، نہیں بیٹا، یہ صائم نہیں ہے۔ نہیں امی، یہ صائم ہے، یہ ان کی آواز ہے۔ دروازہ اب بری طرح دھڑ دھڑایا جا رہا تھا۔ کھولو، دروازہ کھولو حریم، ایک لڑکی کی آواز بار بار آ رہی تھی۔ شگفتہ بیگم نے مضبوطی سے حریم کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر سے قرآنی آیات کا ورد با آواز بلند شروع کر دیا۔ ان کی قرأت سن کر باہر سے یکدم عجیب پراسرار سی آوازیں آئیں، اے بڑھیا، کب تک روکے گی تو؟ اندھیرا تو ہونے دے ذرا۔ بہت دیر چلنے اور ڈھونڈنے کے بعد احمد صاحب کو ایک لال رنگ کی کار نظر آئی۔ قریب جا کر دروازہ کھولنے پر دروازے لاک تھے۔ اب کیا کریں؟ گاڑی کا کھلنا بہت ضروری تھا۔ احمد صاحب نے ایک بڑا پتھر اٹھا کر زور سے شیشے پر مارا۔ 2-3 بار زور سے مارنے پر شیشہ ٹوٹ گیا۔ احمد صاحب نے کھڑکی سے ہاتھ اندر ڈال کر دروازہ کھولا اور گاڑی میں ڈھونڈنا شروع کیا۔ ایک بیگ اور ایک کاغذات کا کیس ان کو ملا۔ انہوں نے اس کو کھولا تو اندر ڈرائیونگ لائسنس اور کچھ میڈیکل ڈاکومنٹس ملے، جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ حریم نامی لڑکی امید سے ہے۔ صائم کریم اور حریم صائم کی شناختی کارڈ بھی ملے اور ایک سیل فون بھی، جو شاید اس حریم نامی لڑکی کا تھا۔ عصر کا وقت ہو چکا تھا، اب کسی بھی طرح احمد صاحب کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے گھر پہنچنا تھا، ورنہ اندھیرا ہونے کی صورت میں بہت بڑی مصیبت آ جاتی۔